تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ رمضان شریف کی آج تیسری شب اور تیسرے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ درس تراویح کی صورت میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، قرآن پاک کثرت کے ساتھ رمضان شریف میں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ناظرین کرام تیسرا پارہ ہے اور تیسرے پارے کا آغاز ہی سبحان اللہ، اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ بیسک انبیاء کرام علیہم السلام کی شان اور فضیلت کے حوالے سے کہ نبی اللہ کے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نبی دنیا میں آئے، اور ان میں بعض وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے رسالت بھی عطا فرمائی۔ نبی اور رسول ان میں پھر باہمی طور پر فرمایا کہ بعض کی شانیں بعض سے بلند ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جو بعض کو بعض پر شان اور فضیلت عطا فرمائی، ان میں وصف ذکر کیا جیسے بعض سے اللہ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام کیا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا، معراج کی رات آپ کو دیدار بھی نصیب ہوا اور آپ نے کلام بھی اللہ سے کیا ہے۔ آگے فرما دیا ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ ہے کہ جن کو درجوں میں بلندی عطا فرمائی اللہ نے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، عام طور پر سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ان رسولوں کے درمیان فرق نہیں، ان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ بسا اوقات کوئی یہ آیت کو لے کر ذہنوں میں یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، سارے کے سارے انبیاء رسول برابر ہیں۔ تو ان کے لیے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی دیگر آیات کے ساتھ وہ سمجھنے کے بعد ہی کسی آیت کا حقیقی طور پر معنی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے، ورنہ بظاہر ایک دوسرے میں ٹکراؤ نظر آئے گا، ایک دوسرے میں ٹکراؤ نظر آئے گا۔ لیکن جب دونوں آیتوں کے اپنے اپنے محمل بیان کیے جائیں گے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ وہ ٹکراؤ حقیقتاً آیات میں نہیں ہے، ہماری کم علمی میں ہے، ہماری فہم میں ہے کہ پوری طرح صحیح سمجھا نہیں ہے، اور ایک آیت کو لے کر دوسری کو چھوڑ دیا گیا۔ تو جب ہم دونوں کو اپنے اپنے محمل پہ بیان کریں گے تو یہ کسی کو شبہ پیدا ہوگا ہی نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے درمیان جو فرق نہ ہونے کے حوالے سے بیان فرما، تو نفس رسالت، نفس نبوت، یعنی نبی ہونے میں، رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں، نبی ہونے میں، رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہ جو آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ فضیلت کے اعتبار سے بیان کر رہی، نبی ہونے میں تو سب برابر، رسالت کے اعتبار سے بھی سب برابر۔ ایسا نہیں کہ کسی کی نبوت کم ہے کسی کی زیادہ، نہیں، نبوت رسالت اس میں برابر برابر، اور فضیلت اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب جو یہ کہے کہ بالکلیہ فضیلت ہے ہی نہیں تو وہ سرے سے غلط کہتا ہے، وہ سرے سے غلط کہتا ہے۔ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انبیاء کرام علیہم السلام پر شان اور فضیلت عطا فرمائی۔ اس پر بکثرت احادیث ہے، بکثرت احادیث بھی موجود ہیں۔ اس پر
آیات قرآنیہ بھی شاہد ہیں اور احادیث طیبہ بھی۔ انبیاء کرام کسی خاص شہر، ملک، خاص قوم کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ یہاں پہ بھی للعالمین فرمایا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا گیا، یعنی خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، قیامت تک اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آپ سے پہلے نبی بن کر دنیا میں بعثت کے اعتبار سے تشریف لائے تھے، آسمانوں پر اٹھائے گئے، وہ قرب قیامت نزول فرمائیں گے، وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ نزول فرمائیں گے اور اسی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبلغ بنیں گے اور حضور علیہ السلام کی شریعت اور دین کا ہی پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شانیں ہیں کہ جو آپ کی خصوصیات ہیں اور یہ فضیلتیں اللہ کی طرف سے خاص آپ کو ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک باقاعدہ رسالہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، آپ نے یہ رسالہ ایک لکھا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء اور رسولوں سے افضل ہونے پر، سردار ہونے پر آپ نے یہ رسالہ لکھا اور 100 حدیثیں اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر خوب کیا فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو یہ ناظرین کرام پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک عقیدہ عطا فرما دیا کہ انبیاء کرام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جہاں فرما دیا فرق نہیں تو وہاں نبوت اور رسالت میں فرق نہیں، سب کو پوری پوری عطا فرمائی ہے، اور فضیلت کی بات ہے تو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مزید بڑھتے ہیں آگے آیت مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہے، اور کافر ظالم۔ یہ آیت مبارکہ ایک تو ایمان والوں کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو، جو ہم نے دیا، خرچ کرنے کے متعدد مقامات پر، یعنی یہ ایک بیسک کام تھا۔ ایمان لانے کے بعد جو پہلا کام آپ صحابہ کی تاریخ اور سیرت میں پڑھیں تو وہ خرچ کرنا تھا، خرچ کرتے۔ تو یہاں پہ بھی یہ فرمایا گیا کہ اس دن سے پہلے خرچ کرو، اور وہ دن جس کے لیے فرمایا گیا کہ نہ تو کوئی وہاں پر اب خرید و فروخت نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی کسی طرح کی دوستی، نہ شفاعت۔ یہاں پر بھی ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ کون سی دوستی کام نہیں آئے گی، وہ تو اوورال یہی ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے دوستی اور ان کے دعوے کرتے ہوں گے، مگر قیامت کے دن وہ دوستی نہیں ہوگی، وہ دوستیاں کیا، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیاں ہی ہوگی۔ دوستی جو کام آئے گی وہ دوستی کام آئے گی جس کا دار و مدار تقوی پر ہوگا، جس کا دار و مدار نیکی پر ہوگا، جس میں اللہ والوں سے کوئی نسبتیں ہوں گی، وہ دوستیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پرہیزگاروں کے علاوہ یعنی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، متقین نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے گہرے
دوست ہی رہیں گے. ان سے دوستی، ان سے تعلق آج دنیا میں اپنا لے، آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی. دوسری بات شفاعت نہیں. جن آیات مبارکہ میں مطلقاً کہہ دیا گیا کہ شفاعت نہیں ہے، شفاعت نہیں ہوگی، تو ان آیات کے اندر بھی ہمیں یہ بات لازمی طور پر سمجھنی ہوگی، کیونکہ بعض آیتیں وہ ہیں کہ جو فرما رہی کہ شفاعت ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے مگر وہ جسے اللہ کی طرف سے اذن ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اذن جسے ہوگا وہ شفاعت کرے گا. تو شفاعت جہاں مطلقاً فرمایا کوئی شفاعت نہیں ہوگی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یا وہ شفاعت کے اذن کے بغیر کسی کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. جہاں اذن شامل ہے، اللہ کی عطا ہے، وہ شفاعت بھی ہوگی. اور یہ شفاعت انشاءاللہ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عطا فرمائے گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے مقام محمود؟ فرمایا ہی شفاع، وہ شفاعت ہے. وہ مقام محمود کیا ہے؟ وہ شفاعت ہے. تو شفاعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیامت کے دن انا لہا انا لہا انا لہا فرمائیں گے، جو فرماتے ہیں کہ انبیاء کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے، سارے نبی اس پر تشریف فرماؤ گے، میں نہیں بیٹھوں گا، اور اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس پر بٹھا کر جنت میں نہ داخل کر دیا جائے، میں یعنی اپنی امت کی بخشش کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہاں شفاعت کون سی؟ جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہے، اذن سے ہے، اجازت سے ہے. اور خود اللہ رب العالمین جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا ارفع راسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ مانگیے جو آپ مانگ رہے، آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے ناظرین کرام، جن آیات میں مطلقاً شفاعت کا منع کیا گیا تو اس سے مراد وہ شفاعت جو اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی ایسا کچھ کسی کے پاس بھی نہیں، اور یا اس سے مراد وہ ہے کہ کفار کے لیے کسی طرح کی شفاعت نہیں. شفاعت ملے گی تو اسی کو ملے گی جس کے سینے میں ایمان ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کی وہ پیاری آیت مبارکہ، سب سے بڑی صورت میں سب سے عظیم آیت. جی ہاں، یعنی اپنی شان، اپنے مرتبے کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کو اپنا معمول بنانا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. آیت الکرسی میں عقیدہ توحید بھی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ کہ جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ حی ہے، حیات ہے. اور کیسا ہے کہ اللہ تعالی واجب الوجود، عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے. وہ حی ہے، از خود سے ہے، ہمیشہ حیات، ہمیشہ رہے گا، اور دوسروں کو حیات اور زندگیاں عطا فرمانے والا. قیوم، قائم بالذات، خود بخود ہے، خود بخود ہے، کسی اور کے بنانے سے نہیں، پیدا کرنے سے نہیں، وہ خود ہی ہے. تو اللہ رب العالمین کی شانیں بھی اس آیت الکرسی میں ہیں، اور ساتھ شفاعت کا بھی ہے کہ کون شفاعت کرے گا مگر جس کو اجازت ہوگی. کہ کفار مشرکین جو یہ زوم رکھتے تھے کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کی اجازت اپنے پیارے بندوں کے لیے ہے، انبیاء کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، پھر اولیاء کے لیے ہے، حفاظ کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، شہداء کے لیے ہے، مبرور حج کرنے والوں کے لیے یہ شفاعتیں کریں گے. وہ چھوٹے بچے دنیا سے جو رخصت ہو گئے، اور وہ کچے بچے جن کے بارے میں قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کے حق میں شفاعت کریں گے، اللہ ان کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے. سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے. جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا. تو ایک اور روایت میں نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے. روایات میں یہ فرمایا گیا ہے فرض نماز کے بعد جو پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت ہی صرف حائل ہے، یعنی اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. دکان میں آپ پڑھیے اور اللہ پاک آپ کے مال کی حفاظت کرے گا، گھروں کی حفاظت کرے گا. اپنے آپ پر پڑھ کر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اپنی جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی بھی حفاظت ہوگی.
آگے بڑھتے ہیں، کچھ آیات مبارکہ مزید سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے، جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ ہی خدا ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اب سمجھنے کے لیے تو یہ بہت ایک نارمل سی بات اور آسان فہم بات کہ زندگی اور موت کا تصور کیا ہے؟ مردے کو زندہ کر دینا، تو زندگی موت یہ ہے، اور زندہ کو موت دے دینا۔ تو نمرود نے کہا یہ کون سی بات ہے، وہ تو میں بھی کر لوں گا۔ اس نے اپنے دربار میں ایسے بے گناہ بندے کو لایا گیا، کہا کہ اسے قتل کر دو اور جو مجرم ہے اسے آزاد کر دو۔ کہا جس کو پھانسی ہونی تھی وہ آزاد ہو گیا اور جس کو نہیں ہونا تھا اس کو کر دیا، تو اس کا مطلب میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ یہ اپنی ایک احمقانہ دلیل تھی، حالانکہ یہ جس کو قتل کیا ہے اسی کو اب زندگی دے کے دکھا، تو وہ اس کو نہ سمجھ سکا، لیکن اس نے کہا یہ زندہ کرنا مارنا میں بھی کر لیتا ہوں، یہ کوئی وہ کام نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے لا۔ پھر اس کے ہوش اڑ گئے، پھر اس پر کوئی جواب نہ دے سکا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اب یہ کائنات کا نظام ہی بدل دے اور کہے کہ ٹھیک ہے کل سے مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا۔ تو یہ حیران اور پریشان رہا اور اس کے بعد کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ نے بھی اپنی جوانی کو اللہ کی توحید کے لیے، اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کریا گویا کہ آپ گئے اور لوگوں کو آپ نے سمجھایا، سورج کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، آپ نے ان کو سمجھایا جا کر۔ اور یہ بڑے بڑے جو اس وقت یعنی بڑے لوگ اور پھر بادشاہ قسم کے لوگ، ان کے سامنے ڈٹ جانا اور اپنی جان کی بھی آپ نے اسی پر قربانی دی، یعنی آپ تو کر چکے نا ایک طرح کا، اور آپ نے اپنے آپ کو بھی ان کو جو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا تھا، تو آپ نے بھی اپنے رب کے لیے اپنی جان کی بھی ایک طرح کی یہ قربانی دی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کی شان، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور یہی آگ جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، اب وہی آگ ابراہیم علیہ السلام پر پھولوں کا باغ بن گئی ہے اور ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آگے مزید کچھ بڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ، اے میرے رب تو مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے۔ بعض اوقات جو سوالات ہوتے ہیں مزید اطمینان قلب کے لیے ہوتے ہیں، تسلی ہو جائے۔ بعض اوقات کسی حکم کی حکمت بھی آپ جانتے ہیں تو آپ میں ایک جذبہ بڑھتا ہے اس پر عمل کرنے۔ ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تو آپ نے اپنے کندھے مبارک کو برہنہ کیا، ظاہر کیا، اور احرام کو اپنے نیچے سے لے کر آپ نے اڑا۔ کیوں اڑا؟ اس وقت کے دشمنوں کو دکھانا مقصود کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی جسمانی یہ قوت کوئی کم نہیں ہے، ہم کوئی کمزور نہیں ہو گئے مدینے جا کر۔ تو یہ ایک حکمت تھی، اب آج بھی ہم کرتے ہیں اور قیامت تک یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے رہیں گے۔ تو ایک پتہ چلی اور دل میں لطف پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو چوما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے،
میں تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ تمہیں چوم رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ صفا مروہ کی صحیح ہے تو بی بی ہاجرہ کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے کبھی ادھر دوڑی کبھی ادھر دوڑی، ایک دل میں اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو جب کبھی احکامات کی حکمتیں بھی معلوم ہوتی ہے تو اور ایک یقینی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں اس میں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں کرنا ہے۔ تو بعض اوقات وہ لوگ جو حکمت کے ہی درپیش پر رہتے ہیں اور کہیں اگر حکمت بیان نہیں کی گئی اور نہ سنی گئی، نہ بیان کی گئی یا ایسی بیان نہ ہو سکی، تو پھر ایسا نہیں کہ اس حکم کے اندر کوئی تردد پیدا ہو جائے اور اس حکم میں ہی ہم عمل کرنا چھوڑ دیں۔ ایسا کرنا بالکل درست نہیں، عمل ضرور کیا جائے گا۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، ہر سوال اعتراض کے لیے نہیں ہوتا، بعض سوالات وہ یقینی کیفیت کے لیے، اطمینان قلب کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں ارشاد فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا کہ 4 قسم کے وہ پرندے لو، فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم۔ تو اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو 4 پرندے لیے اور ان کو پھر ذبح کیا گیا، ان کے گوشت مکس کر کے ایسے ڈال دیے گئے اور پھر انہیں پکارا تو وہ سارے دوبارہ زندہ ہوئے اور آپ کے پاس آ جاتے آپ کی پکار پر۔ سبحان اللہ۔ عین الیقین یعنی مشاہدہ جس کا کر لیا اس چیز پر اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو دکھایا کہ کیسے اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ آگے اللہ پاک اپنی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بھی ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ناظرین کرام ایک صدقے کا ثواب کتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اور جس کا جتنا اخلاص اللہ اتنا زیادہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جس صدقے میں اذیت، تکلیف پہنچانا، احسان جتلانا یہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے، اس صدقے کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جس صدقے میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا پایا جائے، جس صدقے میں لوگوں کو احسان جتلانا کسی پر ہو، اللہ پاک اسی پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر۔ بعض اوقات آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، مگر احسان جتلا کر، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ جو لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ 4 آدمیوں میں بیٹھیں اور پھر آپ کہیں کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے ہم نے بیٹی کے جہیز کا سامان دیا تھا، رخصت کروایا تھا، آپ کے بیٹے کو ہم نے نوکری لگوایا تھا، طرح طرح کی باتیں کریں، تو یہ ہے لوگوں کے احسان جتلانا اور انہیں تکلیف پہنچانا، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں شریعت نے دونوں طرف کے رخ عطا فرمایا اور دونوں طرف کی تعلیم دی ہے۔ جس پر کوئی احسان کرے، نیکی کرے، وہ اس کا شکر گزار رہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اور ادھر ہمیں جو احسان کرنے والا ہے اس کو دین نے کہہ دیا کہ اب وہ اس پر برتری ظاہر نہ کرے، احسان نہ جتلائے، تاکہ اس کے ذریعے اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر کسی نے نیکی کر کے، صدقہ کر کے پھر تکلیفیں پہنچانا شروع کی، اذیتیں دیں، تو اللہ ان صدقات کا ثواب
ختم فرما دے گا، اور کئی اعتبار سے یہ جو مسلمان کو اذیت پہنچا کر گناہ بھی اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ بات ہمیشہ مستقل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ بعض اوقات آدمی صدقہ نہیں کرتا اس لیے کہ اس کو تنگ دستی، غربت، فقر، اس کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے فقر کا اور تمہیں برائی کا کہتا ہے۔ اللہ تم سے جو وعدہ کرتا ہے وہ بخشش و مغفرت اور اپنے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ تو لہذا جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ نیت ہو کہ اللہ اپنی رحمت سے ضرور عطا فرمائے گا، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ہم ان تک اپنے صدقات پہنچائیں کہ جو غربت اور فقر کی وجہ سے زمین پر بھی چلنے کے لیے جن کی طاقت اور سکت نہیں ہے، ہم ان کا خیال رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے بظاہر شکل و صورت سے، لباس اطوار سے، انداز سے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بہت مالدار ہے، لیکن حقیقت میں وہ سفید پوش ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں بھی ایسوں کا ذکر فرماتا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، وہ زمین پر چل پھر نہیں سکتے، نا واقف لوگ انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر نہیں مانگ رہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ مالدار سمجھتے ہیں۔ تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا کہ کچھ ہیں ایسے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر رکھا ہے، چھوڑ دیا اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مختلف کاموں کے لیے۔ اس کیٹیگری کے اندر علماء تفاسیر نے بیان کیا، علماء، واعظین، مبلغین جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے گئے، اگر انہیں مالی طور پر، معاشی طور پر ایسا مستحکم کر دیا جائے، ہمارے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طلباء علم دین کے لیے، علماء کے لیے اپنے بڑے ایسے یہ انداز اور اقوال آپ نے ارشاد فرمائے کہ جس کی وجہ سے مالی طور پر انہیں مشکل نہ ہوگی تو یہ دین کا بہت آگے تک کام کریں گے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگوں سے چونکہ گڑ گڑا کر نہیں مانگتے، لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، تو لوگ انہیں سمجھتے مالدار ہیں، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہیں۔ ایسوں کو تلاش کر کے بھی، اسی طرح آپ کے خاندان میں دیگر جگہوں پر بھی جو ایسے ہیں تو ان سفید پوشوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہے۔ ناظرین کرام، تیسرے پارے کا کچھ خلاصہ آج عرض کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس کی چند ہی آیات کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، اور رمضان کی برکات بھی عطا فرمائے، قرآن کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔